بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ناظرین، انڈیا کا شہر قنوج 400 برس سے بادشاہ جہانگیر کے زمانے سے عطر سازی کا مرکز رہا ہے۔ آئیے آج آپ کو وہاں کے ایک ایسے پھول کا تعارف کراتے ہیں جس کی خوشبو نے تمام عالم اسلام کے مشام جاں کو معطر کر کے رکھا۔ میری مراد نواب سید محمد صدیق حسن خان رحمہ اللہ کی ذات والا صفات سے ہے۔ نواب صاحب ایک عظیم مفسر قرآن، بلند پایہ محدث، عظیم فقیہ اور بے شمار کتب کے مصنف تھے۔ آپ کی کتابوں کی تعداد 350 سے زائد ہے۔ نواب صاحب کی ولادت ایک علمی گھرانے میں ہوئی۔ آپ کے والد محترم سید اولاد حسن مرحوم اپنے زمانے کے بہت بڑے عالم تھے اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد خاص تھے۔ آپ شاہ عبدالقادر اور شاہ رفیع الدین سے بھی استفادہ کرتے رہے اور اسی عظیم شخصیت کے گھر میں نواب صدیق حسن خان کی ولادت ہوئی۔ لیکن ابھی نواب صاحب 5 ہی برس کے تھے کہ والد صاحب کی وفات ہو گئی اور ان کی تعلیم و تربیت کا اہتمام ان کی والدہ محترمہ نے کیا۔ ابتدائی تعلیم قنوج میں حاصل کی اور پھر مزید تعلیم کے لیے فرخ آباد، کانپور اور بریلی کا رخ کیا۔ وہاں کے علماء سے اکتساب فیض کرنے کے بعد نواب صاحب نے مزید تعلیم کے لیے اس زمانے کے علمی مرکز دلی کا قصد کیا اور وہاں کے سب سے بڑے عالم مفتی صدر الدین ازردہ رحمہ اللہ سے تفسیر اور فقہ کا علم حاصل کیا اور ان سے سند فضیلت حاصل کرنے کے بعد بھوپال تشریف لے گئے، جہاں پر امام شوکانی رحمہ اللہ کے شاگرد علامہ عبدالحق محدث بنارسی رحمۃ اللہ علیہ سے سند حدیث حاصل کی۔ اسی طرح حسین بن محسن یمانی اور محمد حسین انصاری جیسے بلند پایہ محدثین سے بھی سند اجازت حاصل کرنے کا شرف آپ کو نصیب ہوا۔ نواب صاحب کی خدمات کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ آپ جب عملی میدان میں آئے تو سب سے پہلے آپ نے ملازمت کا آغاز بھوپال سے کیا۔ کچھ عرصے کے بعد آپ کو وہاں سے جانا پڑا اور پھر آپ ریاست ٹونک میں ملازم ہو گئے۔ وہاں کچھ عرصہ خدمات سر انجام دینے کے بعد آپ دوبارہ بھوپال تشریف لائے اور یہاں ریاست کے اعلیٰ عہدوں پر فائز کر دیے گئے، اور آپ کے حسن انتظام، حسن تدبیر اور بلند کردار کو دیکھتے ہوئے ریاست کی والیہ شاہ جہاں بیگم نے آپ سے نکاح کر لیا، اور اس کے بعد آپ کو وسیع اختیارات حاصل ہوئے جنہیں آپ نے توحید و سنت کی نشر و اشاعت اور علوم کتاب و سنت کے فروغ پر بھرپور طریقے سے استعمال کیا۔ نواب صاحب نے نہ صرف یہ کہ خود بہت سی کتابیں لکھی، بلکہ ائمہ اسلام کی بڑی بڑی کتابوں کو اپنے ذاتی خرچ سے طبع کر کے علماء میں تقسیم کروایا۔ چنانچہ ان کے زمانے میں ہندوستان میں فتح الباری کا مکمل نسخہ دستیاب نہیں تھا۔ نواب صاحب نے اس کا ایک قلمی نسخہ حاصل کر کے بولاق مصر کے مطبع سے شائع کیا اور 50,000 خرچ کے ساتھ اس کتاب کو علماء میں تقسیم کیا۔ اسی طرح سب سے پہلے ہندوستان میں تفسیر ابن کثیر کو شائع کرنے کا شرف بھی نواب صاحب کو حاصل ہوا۔ نواب صاحب نے اسلامی علوم اور فنون کے تقریباً ہر گوشے میں بہت ہی بلند پایہ تصانیف کا ذخیرہ چھوڑا ہے، جن میں خاص طور سے علم تفسیر قرآن، علم حدیث، علم فقہ، علم تصوف اور علم اصول فقہ شامل ہیں۔ اس کے علاوہ تذکرہ نگاری میں بھی آپ کی بہت سی کتابیں ہیں۔ نواب صاحب کا جو منہج ہے اور ان کی فکر کا جو منہاج ہے وہ یہ ہے کہ آپ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک اعتدال کے علمبردار تھے، اور آپ کا نقطہ نظر یہ تھا کہ ایک عالم کو کسی ایک خاص مذہب اور فقہی مسلک کا مقید ہونے کے بجائے کتاب و سنت سے راست استفادہ کرتے ہوئے اجتہاد کا راستہ اختیار کرنا چاہیے
اور مسائل میں کسی بھی رائے کو کتاب و سنت اور اس کی مضبوط دلیل کے بغیر ترجیح نہیں دینا چاہیے۔ چنانچہ یہی آپ کا جو مسلک اعتدال ہے ہر مسئلے میں نظر آتا ہے، اور اس کے ساتھ آپ تمام ائمہ کرام، فقہا، محدثین کا احترام کرتے ہیں، اور اسی طرح ان کے جو متبعین ہیں ان پر بھی کسی قسم کی سختی کے روادار نہیں ہے، اگرچہ آپ کی دعوت یہی ہے کہ تمام علماء کو کتاب و سنت کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور اپنے ہر مسئلے میں صحیح نصوص کو ترجیح دینی چاہیے۔ نواب صاحب نے قرآن مجید کی تفسیر کے حوالے سے عربی زبان میں تفسیر فتح البیان لکھی، اردو زبان میں تفسیر ترجمان القرآن تحریر فرمائی، اور اس کے علاوہ عربی زبان ہی میں آیات الاحکام کی تفسیر پر نیل المرام کے عنوان سے ایک بہت ہی عظیم الشان تصنیف تیار فرمائی۔ اسی طرح حدیث پاک کی خدمت کے حوالے سے صحیح بخاری کی شرح عون الباری تحریر کی، اور مسلم کے حوالے سے السراج الوہاج کی صورت میں ایک بہت ہی علمی اور نکات پر مبنی شرح تحریر کی۔ اس کے علاوہ آپ نے عقائد کے موضوع پر اور فقہ کے موضوع پر بھی بہت سی کتابیں لکھی، جن میں خاص طور سے امام شوکانی کی کتاب الدرر البہیہ کی شرح الروضۃ الندیہ قابل ذکر ہے۔ یہ وہ کتاب ہے کہ محدث البانی رحمۃ اللہ علیہ اس شرح کا درسن جو ہے اپنے طلبہ کو پڑھایا کرتے تھے اور اس کا درس دیا کرتے تھے۔ اور اس کے علاوہ نواب صاحب نے خود اپنی سوانح پر بھی ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ابقاء المنن بالقاء المحن ہے، اور اس میں اپنی زندگی کے تمام واقعات کا تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا ہے۔ نواب صاحب تزکیہ نفس کے حوالے سے بھی ایک خاص نقطہ نظر رکھتے تھے، جو کہ یہ تھا کہ انسان روحانیت کی منزل کو اس وقت تک نہیں پا سکتا جب تک وہ کامل طریقے پر اتباع سنت کا راستہ اختیار نہ کرے، اور اس موضوع پر بھی شاہ صاحب نے متعدد کتابیں تصنیف فرمائیں۔ اور نواب صدیق حسن خان رحمہ اللہ کی ایک اور عظیم الشان خدمت یہ ہے کہ آپ نے نہ صرف کتب طبع کروائیں، خود کتابیں لکھیں، بلکہ آپ نے بہت سے علماء سے کتابوں کے تراجم کرائے اور ان کو باقاعدہ وظائف دے کر ان سے کتابیں تحریر کرائیں اور پھر ان کی نشر و اشاعت کا اہتمام کیا۔ تو اس اعتبار سے نواب صدیق حسن خان رحمہ اللہ کی جو عظیم الشان تجدیدی خدمات ہیں ان کے اثرات آج تک چلے آ رہے ہیں، اور ان کی کتابیں اہل علم میں مقبول ہیں اور ان سے استفادہ کیا جا رہا ہے۔ نواب صدیق حسن خان نے 17 فروری 1890 کو وفات پائی اور اپنے خاص قبرستان میں دفن کیے گئے۔ اللہ رب العزت ان کی خدمات کو حسن قبول سے نوازے اور ہمیں ان کے مشن یعنی نشر و اشاعت کتاب و سنت کو دنیا میں پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔